اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ ایک بات جو ہے وہ بالکل مستند بات ہے. آپ ایک قرآن کی آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لوگوں حق تو رب کی طرف سے ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّ، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا. حق کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اب تمہاری مرضی ہے. فَمَنْ شَاءَ، جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے. جس کا جی چاہے انکار کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع کہ ہمیں ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملتی. یہ بہت اہم بات ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے. عملی طور پہ آج اگر ہم یعنی ایک عام جو رویہ ہے وہ مومنانہ نہیں ہے اور غیر مومنانہ ہے. آسان الفاظ میں کہوں گا تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے. تو ہمارا مومنانہ رویہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے. آج موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملتی. اگر آج دیکھ لیں، اگر ایک سرسری نگاہ سے دیکھیں تو آج جو بھی مسلمان ہیں روئے زمین پر، یہ مومن نہیں بننا چاہتے. ان کو دنیا پسند ہے، یہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے اور یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، آپ اس پر سوچیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بات میں اکثر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ اس بات پر سوچیں. اور بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا یا وہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا، اور یہاں میں رکوں گا اور وہ آیت آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ خبردار کیا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، یا متاع الغرور کے نام سے یاد کیا اللہ تعالیٰ نے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، او کما قال. یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. دیکھیں یہ نظر تو آ رہی ہے دنیا کی زندگی ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں ایک انسان کی حیثیت سے، لیکن جو بھی ہے، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس بدن میں ہم رہ رہے ہیں، یہ غیر حقیقی ہے، یہ اصل نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے یہ غیر حقیقی ہے. حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، ہماری یا دنیا کی. اصل اور حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ دنیا کا تو ایک امتحان ہے. اگر ہم دیکھیں ایک امتحان ہے کہ بھئی آزمائش آپ کہہ لیں. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے اور اس میں مقصد اس کی آزمائش ہے، امتحان. تو لیکن ہم امتحان نہیں سمجھتے. دیکھیں اس بات پر بھی ابتدائی طور پہ آپ سوچیں، ہم دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے. دوسرا، اس کو غیر حقیقی نہیں سمجھتے. تو یہ بس ایک امتحان ہے. خیر، اس پہ میں کافی بات کر بھی چکا ہوں، لیکن پھر بھی
جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کی زندگی کو، اس کے فوائد کو یا اس کے نقصان کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اصل سمجھ لیا۔ رک جائیں تھوڑا سا، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ میں فی الوقت مخاطب ہوں مسلم امت سے، ہم سب مسلمانوں کا رخ دنیا کی طرف۔ ہمارا جو مدعا ہے زندگی گزارنے کا وہ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے اس وقت، اب میں اپنا خطاب کر رہا ہوں پوری دنیا کے لوگوں سے، کیونکہ حضور کی تشریف آوری کافۃ للناس ہے، تو میں سب پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کیوں اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی اصل ہے اور حقیقت ہے۔ تو سب پورے انسانوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ عصر میں پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے۔ تو وہ پھر دیکھیں سورہ تکاثر کی جو ابتدائی آیت ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال گیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ یا ایھا الناس کہہ کے کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، اے لوگو، تمام دنیا، ظاہر ہے کہ ساری اللہ ہی کے مخلوق ہے اور سب دنیا کے لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے، ایک سا امتحان ہے، دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا یا برا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے امتحان نہ سمجھا اور امتحان نہ دیا تو پھر آپ نقصان میں۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں ایک 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو پرچہ دیں گے، جو کچھ کوشش کریں گے جوابات لکھنے کی، تو انہی کو مارکس سے ملیں گے، کم یا زیادہ یا جو بھی ہو، لیکن جو سمجھ ہی نہیں رہے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے، اور وہ جو آنسر شیٹ ہے اس پر مختلف شکلیں بنا رہے ہیں، مختلف اشعار اور کچھ اپنی پسند کی باتیں لکھ رہے ہیں، تو ان کا کیا؟ دیکھیں قرآن، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے عملی طور پہ؟ آپ قرآن تو ہمیں نجات کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیدھے راستے سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ سیدھے راستے سے ہمارا تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں نا، پہلے یہاں رک جائے تھوڑا سا، ہدایت، قرآن، اللہ کا حکم، نبی کا طریق ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بات کو محسوس کریں، میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ کا مدعا زندگی کیا ہے؟ آپ کا مقصود حیات کیا ہے؟ کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ کون سی چیزیں آپ کو ناپسند لگتی ہیں؟ دنیا آپ کو اچھی لگتی ہے، دنیا کا فائدہ آپ کو اچھا لگتا ہے، دنیا کا نقصان سے آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ تو دیکھیں آرام، آسائش، مزہ، خوشی، اطمینان، یہ ہماری دنیا میں زندگی کی خواہشات، آرام و آسائشات۔ اپنے گھروں کو دیکھ لیں، کتنے جس کے پاس جو جتنا بھی استطاعت ہوتی ہے اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے، ایک ایک چیز پہ دھیان دیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں آرکیٹیکٹ ہیں، اچھے آرکیٹیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اچھا میٹیریل، اچھا ٹھیکیدار، جو بھی کنسلٹنٹ ہے، آپ اس کو اچھے سے اچھے
کو دیکھتے ہیں، اور ٹھیک ہے پھر آپ ایک عالیشان گھر بنا لیتے ہیں، آپ اس میں بھی مطمئن نہیں ہوتے آپ پھر بھی کہ یہاں ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اور یہ اچھا ہوتا. تو دیکھیں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملتی. ہم ہدایت کے طلبگار نہیں. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے اور ہمیں اس کی کوئی امید ہی نہیں ہے. اللہ سے ملاقات کی ہم کوئی بھی پوری امت، یہ اللہ کی ملاقات تو ہمارے لیے نیا لفظ ہے. عام طور پہ کبھی آپ نے ممبر سے یہ بات نہیں سنی ہوگی، اس انداز سے نہیں سنی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حق کو آپ نہیں، ممبر سے آپ شاید ہی کبھی سنا ہو، آپ شاید سنا ہو میں اس سے، لیکن میں نے نہیں سنا. ممبر سے بس عام باتیں اور دھوکے والی باتیں کہ تم مسلمان ہو، بڑے خوش قسمت ہو، بس تمہارے لیے بخشش ہے، اور تم امت محمدیہ ہو، بس تمہارے لیے شفاعت بھی ہے. بس جو نہیں کہتے ہم زیر لب وہ یہ ہے کہ بس تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے حضور کی شفاعت کافی ہے، یا پیران پیر صاحب کی بیعت کر لو وہ تمہیں لے جائیں گے. یہ واقعات آ رہے ہیں. ایمان اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ایک روایت وہ بیان ہوتی ہے کہ قبر میں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، وہ مر گیا تو وہاں اب یہ تو دیکھیں، اصل چیز تو اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے کہ نقصان سے وہ لوگ بچیں گے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو وہ فرشتوں نے پوچھا کہ بھئی یہ سوالات پوچھے، تو اس نے کہا کہ میں دھوبی ہوں، ان کا دھوبی ہوں، ان کا دھوبی ہوں. اور پھر جو بھی آپ نے قصہ سنا ہے، تو دیکھیں ہر چیز کو آپ قرآن کے ترازو میں تولا کریں. نجات کی بات تو کلمہ طیبہ ہے، الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. تو اس میں کسی کا دھوبی ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ایمان نہیں لایا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے فرماتے ہیں اپنی ایک مجلس میں، اپنی پھوپھی کو، اپنی صفیہ، کہ اے صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں. اے فاطمہ اپنے انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، میں تم اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گی کہ تم میری بیٹی ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی، اپنی زندگی سے، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، جہنم. لوط علیہ السلام کی بیوی بڑا قریبی رشتہ ہے میاں بیوی کا، لیکن عذاب جب آیا تو خاص طور پہ اس کے لیے یہ ہدایت تھی کہ اس کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، یہ اس پر عذاب آئے گا. تو دیکھیں قرآن ہمارے پاس کسوٹی ہے ہدایت کی، حق کی. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں اس واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ کیوں اپنے آپ کو کیوں مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں مسلمانوں کی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا رویہ مشرکانہ، ہمارا رویہ کافرانہ، ہمارا رویہ منافقانہ. دیکھیں آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تین جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کو ہم اپنے عمل سے نہیں مانتے. اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، اور زندگی منچاہی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں عام سب. یہ تو بالکل کلی بات.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزارے. دیکھیں اصل چیز یقین کی ہوتی ہے. آخرت پر ہمارے یہاں پہ مجھے اپنے شیخ عبد الرحیم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ ہمیں درس میں ہمارے جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ تم جس دن آخرت کو تسلیم کر لو گے تمہاری زندگی اسی دن بدل جائے گی. ہمیں کہتے تھے کہ تم آخرت کو نہیں مانتے. تو بات تو ٹھیک ہے، ہم آخرت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس میں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. سارا معاشرہ، پوری امت دین چھوڑ چکی ہے حقیقی طور پہ. نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہے، نہ رسول کا اتباع کرنے کو تیار ہے. اور آخرت، وجہ کیا ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اچھے یا برے نتائج پر ہم یقین نہیں رکھتے. آپ دیکھ لیں شروع سے آخر تک آپ کی اس وقت جو بھی عمر ہے، جو بھی جنس ہے، آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی ترجیحات ہیں اور ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے. ختم بات. تو دیکھیں اصل بنیادی جو ہے یہ توحید اور رسالت کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑے گی جب آپ اپنی حقیقت کو جان لیں گے، مان لیں گے، اور جو خبر مل رہی ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے اور تمہیں عذاب یا ثواب دونوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا. کافر کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارا رویہ سوچ کافرانہ ہے. کافروں کی سوچ کیا ہے؟ قرآن میں ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، کہ یہی زندگی ہے. ان ہی الا حیات الدنیا، ہم جی رہے ہیں مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ ہے مسئلہ. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی، آخرت پر ہمارا یقین نہیں. اب جب آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو اب آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ میں مطلب آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملی. دیکھیں ایک آیت میں پہلے پڑھ دوں آپ کو، وہ سورہ قصص کی ہے، آیت نمبر 50. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، فَعْلَمْ، تو آپ سمجھ لیں، انما یتبعون اہواءہم، تو یہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اب ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. دیکھیں میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، ہدایت ہم چاہتے نہیں ہیں. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. بنیادی طور پہ ایک قانون یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ ایک بات جو ہے وہ بالکل مستند بات ہے. آپ ایک قرآن کی آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لوگوں حق تو رب کی طرف سے ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّ، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا. حق کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اب تمہاری مرضی ہے
فمن شاء، جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، قولاً یا عملاً. تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کر رہا. لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. کبھی بھی دین یعنی یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ آپ تلوار کے زور پر یا زبردستی لوگوں کو مسلمان کریں. یہ بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، ہدایت قبول کرے یا نہ کرے. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. اور یہ بات میں اکثر آپ کو مختلف پیرائے میں کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں سے مراد میری وہ ارواح، ہماری جو ارواح، ہم جو عالم ارواح میں تھے، وہیں سے ہم آئے ہیں نا. بات کو میں طول نہیں دے رہا. ہم آئے ہیں اوپر سے، عالم ارواح سے. یہ اوپر نہیں، اوپر نیچے نہیں. عالم ارواح ایک لطیف جگہ ہے، عالم ارواح. تو وہاں سے ہم آئے ہیں دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے جنت تیار کی ہے. جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات. بہت بڑا انعام ہے. متقی کہاں ہوں گے؟ سورہ قمر کی آخری آیت، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. فی جنات، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی کہاں؟ اس مقتدر بادشاہ کے پاس، اس کے دربار میں. سبحان اللہ. اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے. تو یعنی ان نعمتوں کا، اور بہرحال زبان سے نہیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. خیر، تو دنیا دیکھیں، دنیا مقصود بن نہیں سکتی، کیونکہ آپ سے یہ چھوٹ جائے گی، چھوڑ کے چلے جائیں گے. کل ہی کی خبر ہے، اور آج بھی وہ خبر جاری ہے. انڈیا کے جو ٹاٹا کمپنی ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، جو روح رواں ہیں، جو مالک ہیں، وہ مر گئے. 86 عمر، اور ساری زندگی شادی نہیں کی، بس کاروبار اور کاروبار اور دنیا. اثاثے کتنے اس وقت ان کے؟ 100 ارب ڈالر. ہم 2-3 ارب، آج کل پاکستان 2-3 ارب 5 ارب ڈالر کی بھیک مانگتا ہے، سود پہ قرضے لیتا ہے. وہ انڈیا کا جو یعنی مالک تھا، تو وہ 100 ارب ڈالر اس کے ایسٹس ہیں. مر گیا. دیکھیں، مر گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا اپنے ساتھ. اس کی لاش کو وہ لوگ جلا دیں گے اپنے رواج کے مطابق، اور بس بات ختم. بات ختم نہیں ہو گئی، بات شروع ہو گئی. اب کیا کیا میں نے پوچھا جائے گا ہم سب سے کہ بھئی جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا تھا، تم نے وہ مقصد پورا کیا، اس پر توجہ دی، اس کے لیے زندگی گزاری؟ نہیں. 100 ارب ڈالر کیا کام آئیں گے؟ اب کچھ بھی نہیں. یہ دیکھیں، بڑی اہم عبرتناک بات ہے. 100 ارب ڈالر کما کے وہ مر گیا. اب جو بھی ہے لیکن اس کے کسی کام کے نہیں ہے. 100 ارب ڈالر 100 ارب ڈالر مطلب آپ کے لیے بڑی چیز ہے نا. تو کوئی کام نہیں آئیں گے. اور بس تو مجرمین کی ٹولی میں تھا، اسلام کو قبول نہیں کیا، جیسے کہ ہم نہیں قبول کرنے کے لیے تیار. تو ہمارے پاس بھی جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ تو آپ جو کچھ بھی کمائیں گے وہ
جہنم کا ایندھن ہوگا. ان سونے، میں آپ سے مخاطب ہوں، جو کچھ بھی آپ جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی وغیرہ روپیہ، ان کو یہ دھاتوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر آپ کے چہروں کو آپ کی یوم تقوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، پیٹھ کو، پیشانی کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال دولت جو تم نے اپنے لیے جمع کی. دیکھیں بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے. اور یہ سب جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ صرف انکار آخرت کی وجہ سے. اس وقت امت مسلمہ جن خرابیوں سے دوچار ہے اور جس ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں یہ پڑی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتی. اگر یہ مومن ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے، تھا نہیں ہے، کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. مومن نہیں ہو تو تم رسوا ہوگے اور ذلیل ہوگے. دیکھیں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت جو تھی، مسلمان امت، یہود و نصارہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. کچھ نے کہا ہم یہودی ہیں، کچھ نے کہا ہم عیسائی ہیں، حالانکہ ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے اپنے پیروکاروں کا نام مسلمان رکھا. تو ہم اسلام قبول، دیکھیں ہر ایک بات پہ مطلب یہ ہے کہ وہ بات آ جاتی ہے، ہم دراصل اسلام کو جانتے بھی نہیں. دین کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہماری تو ایک بات ہے، روپیہ، پیسہ، مال، اولاد، عہدہ، دولت، عزت، شہرت، بس ختم بات. مکمل کافرانہ روش ہے، مکمل مشرکانہ روش ہے. شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. اور جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو رسول کی بات کو نہیں تسلیم کرے. آیت نمبر 50 میں نے آپ کو ابھی سورت کا نام ہے سورہ قصص، جو 28 نمبر سورت ہے، 28 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 50 ہے. کھول کے دیکھ لیں، کھلی ڈلی بات ہے. جو رسول کے حکم کو نہیں مانتا اور اللہ کی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. اب اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی. آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمیں ہدایت کی توفیق کیوں نہیں ملتی. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے. زندگی، دنیا ہی ہمیں مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، پسند ہے اور مطلوب بھی ہے، چاہتے ہیں. 20 سال کا نوجوان یا 80 سال کا بوڑھا دنیا کا طالب ہے. آج کے میں جو امت ہے، من حیث القوم یا امت، یہ بات ہے. 80 سال کے بوڑھے کی باتوں کو سنیں یا 20 سال کا نوجوان جو ہے، ٹین ایجر، 19 یا جو بھی ہے، تو بس وہ دنیا کا خواب، دنیا کی خواہشات. تو ایک بہت ہی بہت بڑی گمراہی کا ہم شکار ہو گئے ہیں. جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، من اضل ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، قرآن کی آیت ہے، لفظی ترجمہ ہے، میں کوئی اس میں تفسیری نکات تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ جو اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اب یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی ہدایت کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے. اب اس کو ہدایت سمجھ میں نہیں آئی، یہ ظالم ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ اسے زبردستی ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا. کس نے؟ آپ نے.
کہ میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، ہاں نمازیں پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، داڑھی رکھ لوں گا مٹھی پر، عورت کہہ رہی ہے میں قرآن پڑھ لوں گی اور نماز پڑھ لوں گی، بس اس سے زیادہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے متعلق نہ ہم خود سوچتے ہیں، نہ ہمیں آج مسجد کے ممبر سے بتایا جاتا۔ اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد ہدایت سے خالی ہیں، شریر ترین لوگ آسمان کی چھت کے تلے اس دور کے علماء ہیں، فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم